ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. آج میں آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی عظمت اور اس کے پیغام پر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورۃ الرحمن قرآن شریف کی 55ویں سورت ہے۔ اس سورہ کو اکثر قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو الرحمن یعنی بے حد مہربان کے نام سے شروع کیا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، چاہے ہم اس کے شعور میں ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے مقررہ حساب کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کی حکمت کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے عقل و شعور عطا کی تاکہ وہ اس دنیا کی تخلیق کے پیچھے اللہ کی خوبصورتی کو پہچان سکے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک سوال پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جیسے پانی یا زمین یا ہوا اور انسان کی کوئی اور نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے اور یہ سورہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور یہ سورہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ آخر میں اس سورہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عظمت سے ڈرو اور اس کے عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کی تیاری کرو۔ اللہ ہمیں سورۃ الرحمن کی عظمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا